تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب لشکر کو کہتے ہیں، اور احزاب کا معنی بہت سارے لشکر۔ اس صورت مبارکہ میں، صورت احزاب میں اصل میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اس غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں مختلف قبائل اور مختلف گروہ نکل آئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو آخری بار ایک حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے مدد فرمائی اور ان کے لشکروں سے بن کچھ نہ سکا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے دفاعی پوزیشن کے لیے حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ کفار کی تو بہت بڑی تعداد آ رہی ہے، یعنی آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، ان کی نیٹو بن چکی ہے، اور اب کیا کرنا چاہیے ہمیں مدینے میں رہ کر، کیا کرنا چاہیے؟ مختلف رائے سامنے آئی کہ اگر سامنے جاتے ہیں تو تھوڑے سے لشکر اور بہت بڑا لشکر اس کے مقابلہ یہ مشکل ہے، پھر کیا کیا جائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس میں رہ چکے تھے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھ چکے تھے، وہاں کے جو کفار تھے ان کے بھی جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ بعض اوقات اس طرح کرتے تھے کہ وہ خندق کھود دیا کرتے تھے، خندق کھود دیا کرتے تھے تو پھر کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ اگر کفار سے بھی کوئی ایسی بات ہمیں ملے جو ہمیں اسلام کے لیے فائدہ مند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے عقیدے اور نظریے کے خلاف نہ ہو۔ جس عمل کو کرنے سے اگر آپ کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، نظریے پہ زد پڑتی ہے، اسلام مخدوش ہوتا ہے تو پھر اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے طریقوں میں سے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے آپ کو اجتماعی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بس آپ کو بند کر دیتا ہے کہ نہیں آپ نے بالکل اوپر دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ سر نیچے کریں، آپ نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور نظریے کے تحفظ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غیروں کے طریقے ہر طریقہ جو ہے وہ غیرے کا اختیار کر لیا اور آپ اپنے آپ کو امت محمدی کا فرض سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور غیروں کے طور طریقے بھی اختیار کر رہے ہیں۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ تو ان کے موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کے آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے آپ نے تو نہیں بنائی، تو انگریز نے بنائی۔ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ ان مفتیوں نے، مولویوں نے، ان خطیبوں نے آج تک ایک مائک نہیں تیار کیا۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں بھائی۔ یہ ایک ہے پاکستان کا جو لکھاری ہوتے ہیں نا، لکھاری، وہ خواہ مخواہ کے لکھاری ہوتے ہیں، وہ کسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، وہ نہ اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں پھر، اور نہ ایک عالم کی شان اور قدر سمجھتے ہیں، بس وہ ویسے ہی ٹرو کی طرح لگے رہتے ہیں خواہ مخواہ۔ کہنے لگا کہ انہوں نے ایک مائک نہیں بنایا، جو مائک ان کے سامنے لگا ہوتا ہے وہ بھی کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو میرا ویسے سوال یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کسی جج کو بھی جا کے یہ کہو نا کہ تم جو جس قلم سے فیصلہ کر رہے ہو یہ تمہارا خود ہے، خود بنایا تم نے، یہ تمہارے سامنے جو سپیکر لگے ہوئے ہیں اور یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ تم نے بنائے۔ یہ اعتراض ایک مولوی صاحب کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ در حقیقت اسلام دشمنی ہوتی ہے، وہ زہر تو اگلنا ہوتا ہے۔ اسلام کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا، اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ سارا زور اور بڑاس مولوی صاحب کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو بھئی ہر بندے کا اپنا منصب ہے، کوئی قلم بنائے گا تو کوئی سیاہی بنائے گا، تو ہر بندہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال
غیروں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کوئی اسلام منع نہیں کرتا اس سے، اگر آپ کے اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ غیروں کے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں تو انہی کی چیزیں استعمال کرتا ہوں، جدید گاڑی ان کی ہے، موٹر سائیکل ان کی ہے، فلاں ان کا ہے، تو میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کی طرح ہو جائیں، جس شخص سے اور جس ذات سے آپ فائدہ اٹھائیں، اگر یہ ضروری ہوتا کہ آپ اسی کی طرح بن جائیں تو پھر ہم جو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں تو کیا کریں، پھر ہم 4 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیں؟ بھئی ہم تو ایسا نہیں ہے کہ کسی سے فائدہ اٹھائیں تو پھر اسی کی طرح ہو جائے۔ تو بعض مغرب کی محبت میں اور غیر دینوں کی محبت میں، غیر مذہبوں کی محبت میں بعض اوقات لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، بس آپ اپنی دین کی بات کریں، باقی کسی کے بات، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک مذہب رکھتے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ہمارا اپنا ایک شعار ہے، ہمارا اپنا ایک لباس ہے، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس کوئی یتیم پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی طور طریقہ نہیں ہے، نہیں، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ سلمان فارسی نے، جو کہ غیر مسلموں کے علاقے سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند آیا، فرمایا ٹھیک ہے، یہ خندق والی بات جو سلمان نے کہی ہے یہ بہت اچھی ہے، اس کو کھودنا شروع کر دو۔ تو پھر صحابہ کرام نے خندقیں کھودنا شروع کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سردی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے اس وقت بھی حالات بہت گمبھیر تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی ان کے پاس، اور اوپر سے دشمن کے لشکر کا عین آنے کا خطرہ ہے، ڈر ہے، اور دشمن بھی کوئی ایک دو نہیں، سارے ملک جمع ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی جو ہے وہ انہوں نے ایک زبردست سازش بنائی ہوئی ہے، لیکن خندقیں کھودنا شروع کر دیں، اور اس کی پیمائش تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، 10 گز تقریباً اس کی چوڑائی یا اس سے زیادہ ہے، اور اسی طرح 10 گز یا اس سے زیادہ جو ہے اس کی زمین کے اندر گہرائی ہے، اور یہ کوئی کرین یا کوئی جدید مشینیں نہیں تھی، اور یہ کوئی مٹی بھی نہیں تھی، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کھڑے نوکیلے پتھر ہیں، اور ان میں صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی ہیں۔ اب اس کتنی میٹر ہے یہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کافی بڑا علاقہ ہے، اور آج بھی اگرچہ سعودی حکومت نے بعض چیزیں ختم کر دی ہیں جس میں وہ خندق بھی تقریباً ختم ہے، لیکن ابھی بھی اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ باقی ہیں۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں کی کھودی ہوئی جو خندق پہاڑ کے اندر، پتھر کے اندر صحابہ نے کھودی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے، اور دشمن کا ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے، اتنی بھوک ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم نڈال ہو جاتے تھے، غشی کے دورے پڑتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور فرمایا اللہ کے رسول، کمر ٹیڑھی ہونے کا خطرہ تھا، تو میں نے بھوک کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کا پیٹ بالکل خالی ہے تو کمر ٹیڑھی ہونے کا خطرہ تھا، تو میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے یہ خندق کھودی، اور جب خندق کھودی تو پھر دشمن کو یہاں آنے کی وہ ہمت نہ ہو سکی۔ وہ آئے تو تھے لیکن ان سے کچھ ہو نہیں سکا، وہ ایسے ہی ذلیل ہو گئے، پھر واپس ہو گئے۔ تو اس صورت مبارکہ میں غزوہ خندق ہم چونکہ بیان کر چکے ہیں اپنے سیرت کے پروگرام میں، ایک لمبا اس کا جو ہے وہ واقعہ ہے، اور اس کے اندر کیا کیا پیش آیا اب یہ مختصر وقت میں تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ اب جو ہیں لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہونا شروع